السلام علیکم دوستو، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ایک نئی ویڈیو ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا اور اس کہانی کا ایک نتیجہ نکالوں گا۔ یہ کہانی کچھ اس طریقے سے کہ ایک گہرے سمندر میں ایک کشتی میں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، ایک ریاضی دان، ایک فلاسفر اور ایک بوٹ کا مالک ملاح۔ اب اس سارے سفر میں ریاضی دان کو سوجھی کہ وہ فلاسفر کو نیچا دکھائے اپنے علم میں، یا اس بندے کو بتائے ملاح کو کہ وہ کتنا اہم ہے۔ اب جب اس نے اس ملاح سے بات کی اور اس سے بات کرتے ہوئے کہنے لگا تمہیں کس چیز چلاتے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا اور اس طرح کی باتیں، پھر اس نے پوچھا تم ریاضی کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ اس شخص نے کہا نہیں، میں پڑھائی سے نابلد ہوں، اسی لیے ملاح ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ تم نے اپنی زندگی کا 25% حصہ ضائع کر دیا، تمہاری زندگی 25% ختم ہے، سمجھو ضائع، کہ تمہیں ریاضی نہیں آتی۔ اس پر ملاح مسکرا کر خاموش ہو گیا، اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اور پھر جب اس نے سنا کہ فلاسفر کو لگا کہ یار ایسا ہے، اس نے میرے ساتھ کیا تو شاید یہ مجھے جھٹلانا چاہتا ہے، اپنے علم کی کوئی وہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے فلاسفر نے اس سے پوچھا کیا تم فلاسفی کے متعلق کچھ جانتے ہو، کچھ پڑھا فلاسفی کے لیے؟ اس بار بھی ملاح کا جواب تھا نہیں۔ اس نے کہا مارا اور کہنے لگا سمجھو تم نے اپنی زندگی 50% ضائع کر دی، تم فلسفہ نہیں جانتے تو تمہاری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، 50% تمہاری زندگی ضائع ہے۔ وہ مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ سمندر تھوڑے گہرے پانی میں گیا، سمندر تلاتم پہ آیا، کشتی تھوڑی آگے بڑھی اور ہچکولے کھانے لگی۔ اس شخص نے مسکرا کے دونوں سے پوچھا، ریاضی دان سے اور اس فلاسفر سے، آپ کو تیراکی آتی ہے؟ وہ اس غیر متوقع سوال پہ چونک گئے کہ وہ کیوں؟ وہ جب ایسے پوچھ رہا ہوں آپ نے اتنا علم سیکھا، تیراکی کا علم سیکھا؟ وہ کہنے لگے نہیں، ہمیں تیراکی کا علم نہیں آتا۔ تو اس نے کہا سمجھیں کہ آپ نے اپنی 100% زندگی ضائع کر دی۔ اس پہ حیران ہوئے کہ وہ کیسے؟ اس نے بتایا کشتی میں ایک ایسا سوراخ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کشتی عنقریب ڈوبنے والی ہے۔ اس وقت ہم سمندر میں تقریباً کوئی 20 کلومیٹر آگے ہیں، اب صرف تیراکی ہے جو ایک زندگی بچا سکتی ہے، اور میں کیونکہ اکیلا تیر کے 20 کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہوں، آپ سب کو لے کے تو جا نہیں سکتا، تو اس لیے آپ کی زندگی ضائع۔ میری زندگی جو 25% اور کر کے 75% کا تھا، 25% زندگی میری جو تھی وہ میں بچا کے لے جاؤں گا ساحل پہ۔ آپ نے کیا کیا؟ بظاہر یہ کہانی ایک مزاح خیز کہانی ہے اور آپ کو اس میں مزاح کا عنصر لگا، مگر آپ نے کبھی غور کیا بعض اوقات ہم اپنی علمی بکرات جھاڑنے کے لیے، دوسروں کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنے علم کی وہ دلائل، وہ فضائل بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہی علم پہ پوری دنیا کھڑی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، آپ جو جانتے ہیں ممکنات میں شامل ہے کہ سامنے والا شخص اگر وہ نہیں جانتا تو کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ ہر شخص اپنے فن کا بادشاہ، اپنے علم کا بادشاہ۔ آپ جانتے ہیں کہ عقل، دماغ، اس کی سب سے بہترین پریکٹس کیا ہے؟ بہترین چوائس۔ بات کرنے سے پہلے موقع، لمحہ یا کسی طرح کی چوائس، ہم سفر چننے میں، موقع چننے میں، بات کا لمحہ چننے کے لیے، الفاظ چننے کے لیے جو آپ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، وہ عقل آپ کی بہترین ایکسرسائز ہے عقل کی۔ ہم یہ نہیں جانتے۔ بظاہر تو یہ کہانی ہے جو میں نے آپ کو سنائی، اور آپ کو بھی لگا ہوگا کہ اس کہانی میں اتنا کوئی خاص دم تو ہے نہیں، مگر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کبھی اپنے علم کو عقل کل سمجھ کے دوسرے کو ناکارہ یا جاہل نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو
کہ زندگی کے سمندر میں جب آپ کو وقت پڑے تو جس کی آپ نے بےعزتی کی ہو وہ آپ کو کوئی کام نہ آئے، کیونکہ جب آپ بلندی کا سفر طے کرتے ہیں نا میرے بھائی، آپ بلندیوں کی طرف سفر کرتے ہیں، آپ سیڑھی چڑھ رہے ہیں، آپ پہاڑی چڑھ رہے ہیں، آپ کو راستے میں چھوٹے چھوٹے جو لوگ ملیں انہیں جھک کے سلام کریں اور ان کے پاس سے عزت دے کے گزریں، کیونکہ اگر آپ چوٹی پہ سے پھسلے نا میرے بھائی تو راستے میں زمین تک جانے میں یہی لوگ آپ کے مددگار بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے دشمن بھی۔ دوستوں کی چوائس کریں، دشمنوں سے اجتناب کریں۔ علم کا بہترین مصرف ہے کہ آپ اسے دوسروں کی بہبود کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں، نہ کہ آپ دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے اسے کیسا یوز کرتے ہیں۔ یہ کوئی منطق نہیں، کوئی لاجک نہیں کہ آپ دوسروں کو ذلیل کریں صرف اس بلبوتے پہ کہ آپ چند کتابیں پڑھ گئے ہیں۔ اگر آپ نے چند کتابیں پڑھ لی نا میرا بھائی تو دوسروں کا جینا حرام نہ کریں، ان کی زندگی کو زندگی رہنے دیں۔ یاد رکھیں میرے بھائی، اگر زندگی نے آپ کو دوسروں سے بہتر موقع دیا تو یہ خدا کی آپ پر رحمت ہے، نہ کہ آپ کا اپنا کوئی ذاتی عمل۔ اور اس ذاتی عمل کو آپ ذاتیات نہ سمجھیں، مطلب اگر آپ نے چند کتابیں پڑھی لی ہیں تو اسے آسانی سے ہضم کر لیں، اگر آپ اسے ڈائجسٹ نہیں کر سکتے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا یہ علم حاصل کرنا آپ کے کسی کام نہیں آیا۔ اس کہانی سے ہم آپ کو یہی سبق دینا چاہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی دوسرے کو کمتر نہ سمجھیں۔ وہ ریاضی دان اور فلسفی دان مل کے فلاسفر اس شخص کی 75% زندگی کو ختم کرنے والے تھے، مگر قدرت نے وہ موقع دیا کہ ان کی 100% زندگی ڈوب گئی ان کے علم کے ساتھ۔ زندگی میں یاد رکھیے گا، اگر اللہ نے آپ کو دوسروں سے بہتر مواقع دیے ہیں تو خدا کا شکر ادا کریں، نہ کہ اس کی مخلوق پہ اپنی بکراتی جھاڑ کے اسے ذلیل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو دوسروں سے بہتر موقع دیا ہے تو اللہ کی مخلوق کے کام آئیں، اس کا بہتر شکر گزاری کا طریقہ ہے، ٹھیک۔ اور اگر آپ نے چند کتابیں پڑھی لی ہیں تو اسے ہضم کر لیں، اگر اسے آپ ڈائجسٹ نہیں کر سکتے تو سمجھیں کہ تعلیم نے، علم نے آپ کو کچھ نہیں دیا۔ علم کا مطلب جاننا ہوتا ہے، نہ کہ ڈگریاں لینا۔ یہ ڈگریاں آپ کے ماں باپ کے پیسے کی رسید تو ہو سکتی ہیں، آپ کی قابلیت کی ضامن نہیں۔ قابلیت کے لیے آپ کو خود کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، اور جو آپ کریں گے وہ آپ کا عمل بتائے گا کہ آپ کتنے باعمل انسان ہیں، آپ کا علم کیسا ہے، آپ کا عمل کیسا ہے۔ اس کہانی کے اسی اختتام کے ساتھ آئندہ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو میں، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری یہ پسند آئے موٹیویشن ویڈیو تو اسے لائک کریں، اسے سبسکرائب کریں، اور اللہ حافظ۔